بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا بیان کا موضوع ہے وہ ہے کہ داتا صاحب علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں انشاءاللہ کچھ بات سماعت کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا نام ہے علی اور والد صاحب کا نام ہے عثمان اور دادا کا نام ہے علی، اور آپ غزنی کے رہنے والے ہیں اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو الحسن۔ کم و بیش 480 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور ایک قوی قول کے مطابق 465 ہجری میں آپ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ تو آپ کے حوالے سے واقعہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ جو اولیاء کے واقعات ہوتے ہیں یہ اصل میں صراط مستقیم کا پتہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو اولیاء کے جو رستے ہیں، اولیاء کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو آئیے واقعہ سماعت کیجیے کچھ اس طریقے سے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفی مسلک سے آپ کا تعلق تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ اولیاء مقلد ہوا کرتے تھے، غیر مقلد نہیں ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو بڑی عقیدت اور بے پناہ محبت تھی، یعنی داتا صاحب علیہ رحمہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بڑی تکریم کے ساتھ لیا اور آپ کی گویا کہ کرامت کو اس طرح بیان کیا، کس میں اپنی کتاب کشف المحجوب میں۔ چنانچہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ملک شام میں ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے روزہ اطہر کے سرانے سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور محمد رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر تشریف لائے اور ایک بوڑھے شخص کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، جس طرح کے شفقت سے بچے کو گود میں لیتے ہیں۔ میں دوڑا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک کو بوسہ دیا۔ میں حیران تھا کہ بزرگ کون ہیں جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محبت سے اٹھایا ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قوت معجزہ سے میرے اس باطنی حال سے واقف ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ شخص تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام یعنی امام ابو حنیفہ ہے۔ اس خواب نے مجھے اپنے اور اپنے ملک والوں سے بڑی امیدیں قائم ہو گئی اور اس خواب سے مجھ پر یہ راز منکشف ہوا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ہیں کہ جو اپنے ذاتی اور طبعی اوصاف سے فانی ہو چکے ہیں اور صرف احکام شرعہ کے لیے باقی ہیں اور قائم ہیں، اس لیے کہ ان کے حامل و رابر خود جناب پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہیں خود چلتے دیکھتا تو سمجھتا کہ باقی صفات ہیں، یعنی ان کی صفات باقی ہیں، اور جو باقی صفت ہوتا ہے وہ اجتہادی امور میں مختی ہوتا ہے یعنی خطا کرنے والا ہوتا ہے، یا پھر مصیب ہوتا ہے یعنی درستگی پر ہوتا ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ چونکہ انہیں اٹھانے والے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس لیے وہ اپنی صفات سے فانی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات سے باقی ہیں۔ جب پیغمبر سے خطا کا صدور ممکن نہیں تو جو شخص حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر چکا ہے، اس سے بھی خطا کا صدور ممکن نہیں۔ داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ ایک لطیف رمز ہے یعنی لطیف راز ہے اور ایک جو ہے پوشیدہ بات ہے جو اہل بصیرت پر کھلتی ہے۔ تو میرے پیارے محترم سامعین کرام، پتہ یہ چلا کہ داتا صاحب علی حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقلد تھے اور امام اعظم کے متعلق جو اپنے خواب دیکھا، جو کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے، متقین کا خواب، نیک لوگوں کا خواب، یہ درستگی پر ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سرکار نے امام اعظم کو اٹھایا ہوا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی صفت سے باقی رہے نہیں، اور جب اپنی صفت ختم کر چکے تو وہ نبی کی صفت سے باقی ہے۔ جب نبی کی صفت سے باقی ہے تو خطا کا امکان موجود نہ رہا۔ تو مسئلہ کہ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فطرت کے زیادہ قریب ہے اور عادات و اعتبار کے زیادہ قریب ہے، اس لیے مسئلہ کہ امام اعظم کی تشہیر بھی بہت ہوئی اور ان کے مقلدین بھی بہت زیادہ ہوئے۔ تو جو کہتے ہیں نا غیر مقلدین
ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، غیر مقلدین ہیں انہیں بھی درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ تقلید کرنا یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ بہرحال جسے اللہ ہدایت نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کے راستے چلنا ہے، اور اولیاء انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ تو اولیاء مخلد بھی ہوا کرتے تھے اور بیعت بھی ہوا کرتے تھے، مزارات پر بھی جایا کرتے تھے، بارگاہ بھی منایا کرتے تھے، اور دیگر اصال ثواب کے محافل بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہم انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ نیکوں کے پیچھے چلیں گے تو بیڑا پار ہونا ہے۔ اور جو مسلمانوں کی تعداد جو ہوتی ہے، نیکوکاروں کے تعداد، مجتہدین کی تعداد ہوتی ہے، ان کے پیچھے چلنے سے منہ موڑے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہیں پھیر دے گا اور آخرکار الٹے منہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔